اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ صحت کی سہولیات ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ بکھر میں محکمہ صحت کی کارکردگی بالعموم بہترین رہی ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ شعبوں میں مسلسل چشم پوشی سے محکمہ صحت میں مسائل کے انبار لگ گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک المناک حادثے کے نتیجے میں سینئر صحافی محسن رضا قریشی اور تنویر قمر گادی کی اچانک موت نے جیسے سارے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر بکھر نیڈز آئی سی یو کے ٹرینڈ نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے رکھ دیا۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اس سلسلے میں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی اور ان کی جانب سے مقامی ہوٹل میں آئی سی یو کو جلد تعمیر کرو کے عنوان سے ایک شاندار سیمینار منعقد کروایا گیا، جس میں بلا تفریق سبھی مکاتب فکر کو دعوت خیال و خطاب دیا گیا۔ سیمینار سے صوبائی پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ پنجاب ایم پی اے غضنفر عباس چینا، ایم پی اے سعید اکبر خان نوانی نے تقریر کرتے ہوئے شرکائے سیمینار کو یقین دہانی کروائی کہ تمام عوامی نمائندگان کی جانب سے اپنے خصوصی فنڈ میں سے 80 کروڑ روپے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بکھر میں سرجیکل ٹاور کی تعمیر کے لیے مختص کیے جا چکے ہیں۔ چاہے کالجز ہیں، چاہے یہ ڈی ایچ کو کا یہ پیکج ہے، یہ انشاءاللہ 22 کے اینڈ تک ہر حال میں کمپلیٹ ہوگا۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اگر آپ ینگ ڈاکٹرز کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، چیف ایڈوائزر ہیں، وہ اگر ہمیں چونکہ یہ ہے ٹیکنیکل، جیسے ڈاکٹر قمر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ آئی سی یو اور کارڈیک یونٹ یہ پرائمری سیکنڈری کے نہیں متعلقہ بلکہ یہ اسپیشلائز ہیلتھ سے متعلق ہے۔ تو جو ہی یہ ہمیں جیسے جیسے گائیڈ کرتے جائیں گے، ہم انشاءاللہ ان کی جو ٹیکنیکل جو ان میں سکم ہوں گے وہ ہم سی ایم سیکریٹریٹ سے، پی این ڈی سے، سیکٹری ہیلتھ سے وہ ہم انشاءاللہ دور کروا دیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں ینگ ڈاکٹر سے، باقی یہ انشاءاللہ یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم نے آپ نے اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ آواز اٹھائی، لیکن میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس حد تک تیار تھے کہ ہم اگر ڈی ایچ کیو میں ہمیں اپ گریڈیشن کے لیے 12.5 ارب دینا پڑتا ہے تو ہم دینے کے تیار ہیں۔ اور آپ کو عملاً یہ نظر آتا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب، میں عامر شانی اپنے ہم حلقے کی بات کرتے ہیں، ہم نے 6 بی ایچ دے دیے ہیں، 2 3 ٹراما سینٹر دے دیے ہیں، آر ایس سی کو اپ گریڈ کروا دیے، اپنے ٹی ایچ کے لیے ٹراما سینٹر اور اپ گریڈیشن دیے۔ تو ہم بھی آپ کی طرح ہی ہمارے احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جتنا کام ہو سکے وہ، چونکہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے اور واقعی اس کو یہ ضرورت ہے اس بات کی۔ الرحمن الرحیم، میں آپ بھی اس پروگرام میں تھے، میں جس میں ابھی بات اپنی کر کے آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ہاسپٹل میں آئی سی یو کے بغیر وہ ہاسپٹل کہلا نہیں سکتا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کوئی بھی مریض اس طرح کا جو آتا ہے جس کو ایمرجنسی ہوتی ہے، اس کو آئی سی یو کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آئی سی یو نہ ہو تو وہ پھر پورا جو ہاسپٹل کا کانسیپٹ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو میں ان نوجوان ڈاکٹروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو آواز کو اٹھایا، ہم نے ان کی اس آواز پہ لبیک کہا۔ اس کے لیے ہم نے اپنے تمام ایم پی ایم این اے نے اپنے فنڈ سے 80 کروڑ روپیہ ایلوکیٹ کیا، اور اس 80 کروڑ سے انشاءاللہ یہ کام جو ہمارا سرجیکل ٹاور ہے یہ بنے گا۔ اس میں آئی سی یو بھی ہوگا، سی سی یو بھی ہوگا، باقی بھی جو برن ہے وارڈ ہوگا، کرونا کا وارڈ ہوگا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایفرٹ ہے یہ جب تکمیل تک پہنچے گی وہ انشاءاللہ اس بکھر کے لیے بہت بڑی سہولت ہو۔ سیمینار سے خطاب میں سول سوسائٹی کے اراکین نے اس بات کی تائید کی کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ساتھ شانہ بشانہ ضلعی ہسپتال میں آئی سی یو سمیت تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے مل کر مہم چلائی جائے گی۔ بات کروں گا کہ وکلا کی
नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान में जितनी भी मिशन, जितनी भी तहरीकें अहम मकासद के लिए चली हैं, उसमें वकला ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। इसमें भी इंशाअल्लाह हम YDA से, बक्खर के अवाम से हमारा ये वादा है कि इंशाअल्लाह इसकी तहरीक की तकमील के लिए जो हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ हर फोरम पे उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पंडाल में बैठे हुए तमाम मोज़िन मेहमान ग्रामी को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त छोड़कर और इस काम के लिए ये एक एम है, मिशन है, प्रोग्राम है, डॉक्टर साहबान ने आवाज़ दी है, उस पर इन्होंने लब्बैक कहा। मैं उनको भी खराज तहसीन, उसमें हर तबका फिक्र के सियासतदान भी हैं, मीडिया भी है, ताजरान भी हैं और दूसरे उलमा इकराम भी हैं, हर मकतब फिक्र से लोग मौजूद हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर इनायत नदीम, पैट्रन चीफ डॉक्टर आमिर इकबाल ठांडला, डॉक्टर कमर रजा औलख, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन अतीकुर रहमान कुरैशी और दीगर ने ICU की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली और उसकी जल्द तामीर और फंड्स की फराहमी का मुतालबा भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का, भाइयों का शुक्रिया, और इंशाअल्लाह ताला हमने हर तबका फ़िक्र से लोग बुलाए हैं यहाँ पे, उनको ये बावर कराने के लिए, ICU की अहमियत से बावर कराने के लिए। तो हमारे साथ जो यहाँ पे आज हर ग्रुप से पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे, उन्होंने भी हमसे वादा किया। तो इंशाअल्लाह विद इन 3 to 6 मंथ इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इस पे कुछ ना कुछ काम कर लें इंशाअल्लाह। मेरा इनिशिएटिव नहीं है, ये हम सबका इनिशिएटिव है। ख़ास तौर पे मुझसे कहीं ज़्यादा मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग अपने स्केड्यूल्स में बिज़ी हो जाते हैं, अपनी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनसे नहीं निकल सकते, लेकिन आप जो कि 4th फाउंडेशन है रियासत की, आपने इस मसले को आगे लेके चलना है और इसका क़याम लेकर आना है। हम फुट स्टेप्स रख रहे हैं और जो भी टेक्निकलिटीज़ में हेल्प ज़रूरत है उसमें हम हाजिर हैं, और कतअन नहीं चाहेंगे कि इसको यंग डॉक्टर्स का कोई क्रेडिट हो, इसमें कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन एक तंजीम के बिहाफ पे क्योंकि ऐसे इवेंट्स को मुनक्किद किया जाता है, इस वजह से ऐसा एक हमने पहलू दिया है। आज के बाद हम इससे यंग डॉक्टर्स के लेबल भी हटा लेंगे और सिर्फ बक्खर के बाशऊर शहरी के तौर पर इसकी डिमांड करते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बक्खर में ICU के क़याम से जहां बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया होंगी, वहीं इससे करीबी इजला के रिहायशियों को भी इलाज की जदीद सहूलियात मिलेंगी। मोहम्मद उसामा हैदर, आपकी आवाज़ बक्खर।